اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی زندگی ایک عنوان ہے اس شخص کی زندگی کا جس نے ایمان اور اسلام کو اختیار کیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کر لیا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے لگا۔ یہ چیز ہم سب مسلمانوں کو حاصل ہے۔ ہم مسلمان کلمہ گو، خدا پر ایمان رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس قدر جس کو توفیق ملتی ہے وہ اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ایک مشکل پیش آتی ہے جس کو میں نے موضوع بنایا ہے۔ وہ مشکل یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے، کسی کی بات سن لیا، کسی کی تقریر سن لی، کوئی گھر میں کوئی پریشانی پیش آ گئی تو ہم سنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی بڑی غلط طریقے سے گزر رہی ہے، ہمیں خدا کے دین کے احکام پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کو اس کے مطابق بدل لینا چاہیے۔ چنانچہ ایک نقشہ ہم بناتے ہیں اس طالب علم کی طرح جو جب امتحان کا اس کے ذہن میں خیال آتا ہے تو بیٹھ کر پروگرام بناتا ہے اور نقشہ بناتا ہے، کام کو طے کرتا ہے، میں اتنا پڑھوں گا، اتنا وقت میں کھیلوں گا، یہ مصروفیات اپنی رکھوں گا، فلاں مصروفیات اپنی ختم کر دوں گا، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کر پاتا۔ یہی معاملہ دینی زندگی میں بھی پیش آتا ہے کہ ہم ایک بھاری نقشہ اپنے لیے بنا لیتے ہیں، نمازیں، نفل، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید سیکھنے کا پروگرام، پڑھنے کا پروگرام وغیرہ، اس طرح کی مختلف چیزیں ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جو کام وہ طالب علم کرتا ہے وہی ہم بھی کر ڈالتے ہیں کہ چند دن تو جو جوش پیدا ہوا تھا اس پر عمل ہوا، یا چند گھنٹے اس پر عمل ہوا، اور پھر زندگی اسی پرانی ڈگر پر واپس چلی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک مختلف طریقہ اختیار کیا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دینی زندگی کو اختیار کرتے ہوئے اسی کو اختیار کریں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا عمل اختیار کیا جائے اور اس پر پابندی کی جائے۔ دینی زندگی میں اصل چیز پابندی ہے، استقلال ہے۔ بڑا عمل اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ دیکھیے کہ چھوٹے سے چھوٹے اعمال جو ہیں وہ جب جمع ہوں گے تو وہ کتنے بڑے نتائج پیدا کر دیتے ہیں اور ہماری شخصیت کو کتنا تبدیل کر دیتے ہیں۔ جو کام آج ہمیں بہت مشکل نظر آتا ہے کل وہ ہو سکتا ہے بہت آسان ہو جائے، اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی کا نقشہ جس طرح کا بنایا ہے۔ مثلا قرآن مجید کی تلاوت ہے تو ہم اگر 2 صورتیں، 4 صورتیں، 5 صورتیں یا پاروں کی تقسیم کے حساب سے دیکھ لیں کہ 1 پارہ، 2 پارے، 3 پارے اس کو شروع کریں تو بظاہر تو لگے گا کہ بڑا پروگرام بنا لیا ہے اور گھنٹہ سوا گھنٹہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کو کریں گے، لیکن اس کو عملی زندگی میں نبھانے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ چنانچہ یہ چند دن جاری رہتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر چند صفحے رکھ لیے جائیں، چند آیات رکھ لی جائیں کہ ان کو سمجھ کر پڑھیں گے، اور روزانہ اس کو معمول بنانے کی کوشش کی جائے، اور اصل محنت اس پر کی جائے کہ معمول کو قائم رکھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں حضرت عائشہ کا تبصرہ ہے کہ وہ جھڑی کی طرح ہوتے تھے، جیسے ہلکی بارش ہوتی ہے جو مسلسل جاری رہتی ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ بھی مسلسل جاری رہتا تھا۔ اسی اسوہ حسنہ کو اختیار کرتے ہوئے ہم بھی اگر اپنے اعمال کو اس طرح ترتیب دیں کہ چھوٹی ذمہ داری کو مقرر کریں، چھوٹے وقت کے لیے اس کو اختیار کریں اور اس پر قائم رہیں اور اس پر استقلال میں محنت کریں، اصل چیز یہ ہے، اور اس کا نتیجہ پھر وہ بڑا نتیجہ نکلے گا کہ جس کو ہم دوام عمل کہتے ہیں، کہ ہمیں عمل کرنے میں دوام حاصل ہو، ہمارا عمل عارضی نہ ہو، کمزور نہ ہو۔ کمزور اور عمل سے بچنے کے لیے اور سستی اور کاہلی سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے، ایک تو یہ کہ ہم ایسے لوگوں کو کے ساتھ دوستی رکھیں جو سنجیدہ ہوں، دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں سنجیدہ ہوں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں اور تھوڑے عمل کو اختیار کریں اور اس پر پابندی کریں۔ اگر نفلوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا سکتی تو فرض کا اہتمام شروع کریں۔ تلاوت زیادہ لمبی نہ رکھیں، چھوٹی رکھیں۔ ذکر اذکار کے مسائل میں بھی یہی طریقہ اختیار کریں کہ تھوڑے اذکار کو اختیار کریں
صبح و شام اٹھنے کی دعائیں ہیں، کھانے سے پہلے کی دعا ہے، کھانے کے بعد کی دعا ہے، اور اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں کہ جن کو ہم اختیار کر کے تو اپنی زندگی کے سفر کا، دینی زندگی کے سفر کا آغاز کر سکتے ہیں۔ بڑے منصوبے بنانے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم آئیڈیل تو بڑا رکھتے ہیں، یہ انسان کا مسئلہ ہے اور انسانی نفسیات کی کمزوری ہے کہ وہ آئیڈیل کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آئیڈیل بھی اچیو ہو سکتے ہیں لیکن ان کے سفر کا آغاز زیرو سے ہوتا ہے۔ تھوڑے عمل سے، پے در پے کرتے رہنے سے بڑی بڑی منزلیں سر ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ہم چھلانگ لگائیں گے تو خودکشی تو ہو سکتی ہے، نتیجہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کو پیش نظر رکھا جائے کہ دین میں دوام عمل مطلوب ہے، جوش و خروش مطلوب نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا نقشہ اس طرح بنانا چاہیے کہ ہم اپنی روزانہ کی زندگی میں دینی اعمال کو اس طرح اختیار کریں کہ اس پر پابندی کے ساتھ عمل کر سکیں اور اس سے انحراف نہ کریں اور ہمارے اندر کمزوری پیدا نہ ہو۔ اس کمزوری کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کا نقشہ اس طرح بنائیں کہ ہم اتنے ہی عمل کو اپنی زندگی میں شامل کریں جس پر ہم پابندی سے عمل کر سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بناتے چلے جائیں۔ یہ دوام ہے جو پھر ہمیں بڑے اعمال کی توفیق بھی عطا کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دوام عمل کی توفیق دے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔